حفیظ، محمد اور ساحل کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ تینوں یہاں ایتھنز میں انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں۔ بہت سے دوسرے تارکین وطن کی طرح انہیں بھی یہاں تارکین وطن کو پیش آنے والی مشکلات کا سامنا ہے۔ حفیظ حال ہی میں تارکین وطن کے خلاف ایک حملے میں زخمی ہوئے۔ ان کی دائیں آنکھ پر اب بھی زخم کا نشان ہے۔ میں اپنے کام سے گھر جا رہا تھا کہ گلی میں سامنے سے 6-7 لوگ آئے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کچھ نہیں کہا، لیکن قریب آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے مجھے چہرے، سر اور پورے جسم پر ضربیں لگائیں۔ یونانی معیشت دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان حالات میں یونان میں بسنے والے تارکین وطن اس غصے کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس سال کے آغاز میں ایتھنز میں یونان میں بسنے والے غیر ملکیوں کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود یونان میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہر روز تقریباً 300 لوگ ترکی اور یونان کے درمیان بہنے والے اس دریا ایوروس کو عبور کر کے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ یورپ پہنچ سکیں۔ یونان میں جیلیں غیر قانونی تارکین وطن سے بھر رہی ہیں، اس لیے انہیں کچھ ہی دن میں رہا کر دیا جاتا ہے۔ نسیم لمانی ایک افغان مہاجر ہیں جنہوں نے ایتھنز میں تارکین وطن کی مدد کے لیے ایک تنظیم بنائی ہے۔ یہاں یہ لوگ نوکری نہیں کر سکتے، پناہ کی درخواست نہیں دے سکتے اور غیر قانونی طور پر سڑکوں اور گلیوں میں رہتے ہیں۔ یونان کے تمام مسائل کے لیے کہا جاتا ہے کہ گویا تارکین وطن ان کے ذمہ دار ہیں۔ یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ یورپ کے دوسرے ممالک کو مہاجرین کے اس مسئلے کو حل کرنے میں یونان کی مدد کرنی چاہیے، جبکہ یونانی عوام کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں اب مزید تارکین وطن کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یونان میں لوگ پریشان ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں اور بھی اخراجات ہیں۔ معیار زندگی گرتا جا رہا ہے اور ایسے لوگ جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں جیسے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس سے صورتحال بگڑ رہی ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اس صورتحال میں مئی کے مہینے میں ایتھنز میں ایک یونانی شخص کی ایک نامعلوم فرد کے ہاتھوں موت نے یہاں حالات کو مزید خراب کر دیا اور دائیں بازو کے چند گروہوں نے تارکین وطن پر حملے شروع کر دیے۔ کچھ دن پہلے ایتھنز میں ایک بنگلہ دیشی مارا گیا، 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 30 لوگ کئی دن ہسپتال میں رہے۔ رات کے وقت ان کے گھروں پر حملے ہوتے ہیں، ان کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے گھروں پر پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں۔ نسیم کہتے ہیں کہ مقامی پولیس تارکین وطن کو تو گرفتار کر لیتی ہے، لیکن حملہ آور گروہوں کی کارروائیوں سے چشم پوشی کر رہی ہے۔ حفیظ اور ان جیسے 50,000 تارکین وطن سیاسی پناہ کی درخواست کے منظور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حفیظ کو اس کا انتظار کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ میرے خیال سے ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، ہم خطرے میں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیاں بچانے اور محفوظ رہنے کے لیے افغانستان چھوڑا تھا اور اب ہم یہاں بھی محفوظ نہیں۔ یونانی حکومت معاشی تنگی کے باعث اپنے اخراجات میں مزید کمی کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ یونان میں مقیم تارکین وطن یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں ان کے حالات مزید خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ ہنری ریجول کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔